اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیم اسلامک وائس چینل کے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت میں رکھے اور آپ پر ڈھیر و ڈھیر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ سے ایک واقعہ شیئر کریں گے۔ اس واقعے میں والدین کے لیے کچھ اہم نصیحتیں ہیں۔ ناظرین، ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، تیری خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور مسکرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر اس محبت کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر پر تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے، میرے بابا نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی خبر سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دیتی ہیں، جس کو ابو العاص ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کہ میں اپنے بابا کو نہیں جھٹلا سکتی اور نہ ہی میرے بابا کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے بابا کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرے چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص کہنے لگے، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے ابو کو میں ملامت نہیں کرتا ہوں، بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تیرے ابو کو میں ملامت نہیں کرتا ہوں، بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں اور شوہر کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی مقیم رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوف زدہ تھی کہ ان کا شوہر ان کے والد کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی کہ اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ میں پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شکر کا سجدہ ادا کیا اور پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا
اور ابو العاص بن ربی کے بھائی کو دیکھ کر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا کہ یہ کس کا فدیہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابو العاص بن ربی کا فدیہ ہے۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا کہ زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خاص خیال رکھے، اور پھر فرمایا اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافی شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو گے؟ تو ابو العاص نے کہا کہ جی ہاں۔ دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی کہ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا کہ آپ جا رہی ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہاں؟ تو ابو العاص نے کہا کہ آپ اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو ابو العاص نے کہا کہ میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ تو ابو العاص نے کہا کہ نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہیں؟ تو ابو العاص نے کہا کہ نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے بابا کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن ربی کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ تو سب نے کہا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پناہ قبول کر لی اور فرمایا کہ یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو بھی وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے چھوڑ دیا جائے یا اپنے شہر واپس چلا جائے تو یہ مجھے پسند ہے، اگر نہیں چاہتے ہو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور تمہارے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربی سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ تو ابو العاص نے کہا کہ نہیں۔ اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو کہا کہ اے لوگو، یہ لو اپنے مال۔
اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ تو ابو العاص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا مجھے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور مسکرائیں۔ رجوع کے 1 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ ناظرین، اس واقعے کا اہم اور دردناک پہلو یہ رہا کہ حضرت ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے اور ڈھارس بندھاتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد سیدنا ابو العاص اسی غم میں اپنے رب کو جا ملے۔ ناظرین، اس واقعے میں والدین کے لیے کچھ اہم نصیحتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ بیٹی کے لیے رشتہ آنے پر بیٹی سے اس کی رضامندی طلب کرنا نہایت اہم ہے۔ دوسرا یہ کہ سسرال والوں پر داماد کی عزت و احترام از حد ضروری ہے، اگرچہ ہزاروں اختلافات ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ بیوی ہر صورت میں اپنے خاوند کا دفاع کرے اور اکرام کرے، شاید کہ اللہ اس کے حسن سلوک اور اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دے، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سے مسلمان بننے پر مجبور کر دیا۔ میاں بیوی کی محبت کا ایک اور پہلو اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے زیب و زینت کی اشیاء یعنی زیورات وغیرہ کا خاص خیال رکھے۔ بیوی کو دیے گئے تحائف کو کبھی بھی اس سے لینے کی کوشش نہ کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کو دیکھتے ہی ان کی محبت میں رو پڑے اور بیٹی کو نصیحت فرمائی کہ خدیجہ کے ہار کا خاص خیال رکھے۔ اور اس میں داماد کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اچھا داماد بنیے، اچھا شوہر بنیے، سسرال سے ہمیشہ سچی بات کیجیے، ان سے کیا گیا وعدہ پورا کیجیے تاکہ آپ کا سسر بھی لوگوں میں آپ کو اچھا داماد ہونے کی گواہی دے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو العاص کی لوگوں کے سامنے گواہی دی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں، کیونکہ کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ میں آتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔